الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي تعال فأقتلوه إلا الغرقدة فإنه من شجر اليهود. متفق علیہ. محترم حضرات، سامعین کرام، درس حدیث کی مناسبت سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. بیان فرماتے ہیں کہ ان سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تقوم الساعۃ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، حتی یقاتل المسلمون الیہود حتی یختبئ الیہودی من وراء الحجر والشجر، کہ جب تک مسلمانوں کی یہودیوں سے جنگ نہ ہوگی، یہاں تک کہ اس جنگ میں یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپے گا، تو وہ پتھر اور درخت بولے گا: یا مسلم، اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آ اس کو مار، سوائے غرقد درخت کے، یعنی وہ نہیں بتلائے گا اس لیے کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے. تو اس روایت کے اندر قیامت کی نشانیوں میں سے، جیسے کہ بے شمار نشانیاں ہیں قیامت کی، دجال کا ظہور ہونا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے، پھر اس کے بعد دعوت الارض کا ہے، ایسے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. تو ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مسلمانوں کا یہودیوں سے جنگ کرنا، اور اس جنگ میں مسلمان یہودیوں پر جب غالب آئیں گے تو اس موقع پر یہودی یا تو درخت کے پیچھے یا پتھر کے پیچھے چھپیں گے. تو چھپنے کے بعد اللہ رب العالمین جس درخت کے پیچھے وہ جو چھپتے ہیں یا جس پتھر کے پیچھے وہ لوگ چھپتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تو اس درخت کو اور اس پتھر کو بولنے کی طاقت دے گا، اور وہ پتھر اور درخت جب بھی ان کے پیچھے کوئی یہودی آ کر کے چھپتا ہے تو مسلمان سے وہ درخت اور پتھر کہے گا کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی آ کر کے چھپا ہوا ہے، تو آ کر کے اسے مار دے، اسے قتل کر دے، سوائے ایک درخت کے جو وہ درخت اس یہودی کو مسلمان کے سامنے پیش نہیں کرے گا، اس کا ذکر نہیں کرے گا، جسے حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ الا الغرقد فانه من شجر اليهود، سوائے ایک درخت ہے، وہ درخت اس یہودی کا ذکر نہیں کرے گا جس کا نام غرقد ہے، جس کا نام غرقد ہے، جیسا کہ ہم جانتے بھی ہیں، اور جسے غرقد ٹری کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے. اور خاص کر کے یورپین ممالک کے اندر جہاں کہیں بھی یہودی بسے ہوئے ہیں اور اس درخت کو وہ لگا رہے ہیں، اور انہیں اس کا علم بھی ہو چکا ہے کہ قیامت کے قریب ہم مسلمانوں کے ساتھ ہماری ایک بڑی جنگ ہوگی اور اس جنگ میں ہمیں وہ شکست کریں گے، تو ایسے موقع پر وہ ابھی سے اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مسلمانوں کی یہودیوں سے ایک بڑی فیصلہ کن جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے اندر مسلمان فتح یاب ہوں گے. تو محترم حضرات، ایسے بے شمار قیامت کی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں سے آنے سے پہلے ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اسی قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں، جیسا کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ وقت بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے، سال مہینے کی مقدار میں چل رہا ہے، مہینہ ہفتے کی مقدار میں چل رہا ہے، اور ہفتہ دنوں کی مقدار میں چل رہا ہے، اور یہاں تک کہ کئی دن ہمیں ایسے گزر رہے ہیں جیسا کہ ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کما رہے ہیں اور کیا کھو رہے ہیں. تو محترم حضرات، درس حدیث کی مناسبت سے جیسا کہ ہم نے حدیث پڑھی، اس درس کا خلاصہ یہی ہے کہ آج کی اس پرفتن دور میں، اور خصوصاً ان ایام میں، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ رب العالمین کی طرف دوڑے، اللہ رب العالمین کی طرف اپنا ربط قائم کرے، اور اللہ رب العالمین سے جستجو کرے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرے. انشاءاللہ العزیز اگر اس وقت کو غنیمت جانیں گے تو دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں گے، اور اخروی زندگی کے اندر بھی کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ساتھ
5 وقتہ نمازوں کی پابندی اور دین اسلام کی مکمل تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔